قرآن کا اصل مقصد کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، عزیز نوجوانوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ذرا ایک سوال اپنے دل سے پوچھیے، اگر کوئی شخص آپ کو ایک قیمتی تحفہ دے لیکن آپ اسے کبھی کھول کر نہ دیکھیں تو کیا آپ اس تحفے سے فائدہ اٹھا سکیں گے؟ یقیناً نہیں۔ بالکل یہی حال قرآن مجید کا بھی ہے۔ بہت سے لوگ قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں مگر اس کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ گزشتہ 2 اقساط میں ہم نے جانا کہ ہمیں قرآن کی ضرورت کیوں ہے، اور یہ بھی کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے یا نہیں۔ آج ایک نہایت اہم سوال پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کیوں نازل فرمایا اور اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا صرف اس لیے کہ ہم رمضان المبارک میں اس کی تلاوت کریں؟ کیا صرف اس لیے کہ اسے خوش الحانی سے سر لگا کر خوبصورت آواز سے پڑھا جائے، یا اس کا مقصد اس سے کہیں زیادہ عظیم ہے؟ اسی سوال کا جواب خود قرآن مجید دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ ذرا اس آیت پر غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف قرآن پڑھو، یہ بھی نہیں فرمایا کہ صرف اسے یاد کرو، بلکہ فرمایا تاکہ تم اس میں مزید تدبر کرو اور اس کے معنی پر غور کرو اور اس سے نصیحت حاصل کرو۔ یعنی قرآن صرف زبان سے پڑھی جانے والی کتاب نہیں، بلکہ دلوں کو زندہ کرنے، عقل کو بیدار کرنے، کردار کو سنوارنے اور زندگی کو بدلنے والی کتاب ہے۔ میرے عزیزوں، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ روزانہ قرآن پڑھتے ہیں، لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ آج آپ نے جو آیات پڑھی ان میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا پیغام دیا، تو اکثر ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا۔ ذرا سوچئے، اگر کوئی شخص اپنے والد کا خط روزانہ پڑھے مگر کبھی یہ نہ سمجھے کہ اس میں لکھا کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، تو کیا وہ اس خط کا مقصد پورا کر رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح اگر ہم قرآن صرف پڑھتے رہیں لیکن اسے سمجھنے، اس پر غور کرنے، اس پر عمل کرنے کی کوشش نہ کریں تو ہم اس کے اصل مقصد سے محروم رہ جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، آج بعض لوگ کہتے ہیں قرآن تو 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، آج کے دور کے مسائل اس سے کیسے حل ہوں گے؟ قرآن تو 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، آج کے دور کے مسائل اس سے کیسے حاصل ہوں گے؟ یہ اعتراض اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم قرآن کے اصل موضوع کو نہیں سمجھتے۔ قرآن موبائل فون چلانے کا طریقہ نہیں سکھاتا، قرآن گاڑی بنانے کی کتاب بھی نہیں ہے، قرآن انسان بنانے کی کتاب ہے۔ آج انسان کے ہاتھ میں جدید ٹیکنالوجی ہے مگر دل کے اندر وہی حسد، تکبر، لالچ، خوف، غصہ اور خواہشات موجود ہیں جو ہزاروں سال پہلے تھی۔ آج بھی انسان کو سچ اور جھوٹ میں فیصلہ کرنا پڑتا ہے، آج بھی اسے انصاف اور ظلم میں سے ایک راستہ چننا ہوتا ہے، آج بھی اسے حلال اور حرام کے درمیان انتخاب کرنا پڑتا ہے، اور یہی وہ سوالات ہیں جن کا جواب قرآن دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن ہر دور کے انسان کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں ارشاد فرماتے ہیں، ھدی للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ قرآن تمام انسانیت کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن صرف یہ نہیں سکھاتا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، بلکہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ سچ کیسے بولنا ہے، معاملات میں دیانت کیسے اختیار کرنی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیسے کرنا ہے، اولاد کی بہترین تربیت کیسے کرنی ہے، بیوی، شوہر، پڑوسی اور رشتہ داروں کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، حتیٰ کہ دشمن کے ساتھ بھی انصاف کیسے کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے رب سے مضبوط تعلق کیسے قائم کرنا ہے۔ اسی لیے جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے قرآن کو صرف پڑھا نہیں بلکہ سمجھا، اس پر عمل کیا اور اسے اپنی زندگی کا دستور بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ میرے عزیزوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بدلے، ہمارا گھر بدلے، ہمارا معاشرہ بدلے، تو ہمیں قرآن کو الماریوں سے نکال کر اپنی زندگی میں لانا ہوگا۔ قرآن کا مقصد صرف تلاوت نہیں بلکہ ہدایت، اصلاح اور انقلاب زندگی ہے۔ آج قرآن مجید کھولیے، صرف ایک آیت کا ترجمہ پڑھیے، پھر 1 منٹ خاموش بیٹھ کر اپنے دل سے یہ سوال کیجیے، اگر یہ آیت آج میرے لیے نازل ہوئی ہوتی تو اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ روزانہ صرف ایک آیت پر بھی اس انداز سے غور و فکر کرنے لگیں تو انشاءاللہ چند ہی ماہ میں آپ خود محسوس کریں گے کہ قرآن آپ کی سوچ، گفتگو، معاملات اور کردار میں
خاموش مگر گہرا انقلاب برپا کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے، اس میں تدبر کرنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام پوری انسانیت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔